السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکی والسوال. محترم حضرات، آج جمعہ ہے. ہم کوشش کریں گے جو سوالات آئے ہیں آج کم ہے پورا کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات ہے کہ آج سے درس بند رہے گا 31 دسمبر تک، یعنی 31 دسمبر کو چالو ہوگا انشاءاللہ، زندگی رہی تو اگر ایسے میں نہ بھی جائے تو بھی سمجھیں 31 دسمبر کو انشاءاللہ درس ہوگا. کیا مقصد زیادہ لمبا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ سوال آیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی میری امی اور میرے ابو ہم سے جو کام کہتے ہیں وہ ایک دوسرے کا ضد ہوتا ہے، تو میں کس کی بات سنوں؟ یعنی امی کہتی ہیں ایک بات کرنے کے لیے، ابو کہتے ہیں نہیں وہ نہیں کرنے کا، یہ کرنے کا ہے. تو ایسی شکل میں اگر ابو کی بات مانتے ہیں تو امی کی نافرمانی، امی کی نافرمانی کرتے ہیں تو گناہ، اور اگر امی کی مان لیتے ہیں تو ابو کی نافرمانی. تو کس کی بات سنی جائے؟ تھوڑا ہے ٹپیکل معاملہ، لیکن اس کو آسانی سے ہمارے فقہ نے سلجھایا ہے. جس سوال کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اگر اس سوال کا تعلق انڈور سے ہے یعنی گھر سے ہے تو امی کی بات مانی جائے. اگر اس کا تعلق باہر سے ہے تو ایسی شکل میں ابو کی بات مانی جائے. مثال کے طور پر امی کہہ رہی ہیں کہ نہیں یہ دیوار کا کلر وائٹ ہونا چاہیے، ابو کہہ رہے نہیں یہ بلیک ہونا چاہیے. کہ یہ گھر میں ان کو زیادہ رہنا ہے، یہ ہاؤس منسٹر کا کام ہے کہ وہ صحیح بات بتائے یا اس کو جو اچھا لگے. تو ایسی شکل میں امی کی بات مان لینی چاہیے. آپ بچے کا ایڈمیشن کرا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہرو کالج میں ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں جابن میں کرانا ہے. تو ایسی شکل میں ابو باہر کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، ایسی شکل میں بات ابو کی مان لینی چاہیے. تو نافرمانی کی نیت کسی کی نہیں ہے، زیادہ نافرمانی ہوگی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ پوچھا گیا ہے کہ منگنی کی دعوت کرنا اور اس میں کھانا کیسا ہے؟ دعوت کرنا بھی مباح ہے اور کھانا بھی مباح ہے. مباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن کریں گے تو گناہ بھی نہیں ملے گا. کھائیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، نہیں کھائیں گے تو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا، کھائیں گے تو کوئی گناہ کے اس کے بھی کوئی چانس. اس کو کہتے ہیں مباح، کہ کرنا نہ کرنا دونوں کیا ہے برابر ہے. تو اب سوال یہ جب اس کو کچھ فائدہ ہوا ہی نہیں کرنے والے کو تو یہ ایک فالتو ایکسپینس ہوا. لیکن اب ایک آدمی کے پاس ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پوچھا گیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے؟ جتنا اللہ نے بتایا سب کچھ جانتے تھے. لیکن اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر بتائے جانتے تھے تو یہ ہم اس کا عقیدہ نہیں رکھتے. ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے علم کو ہم باؤنڈری کھینچ نہیں سکتے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے اتنا جانتے ہیں ایک دم غلط ہے. اللہ نے سب کچھ بتایا ہے یہ بھی ایک دم غلط. بخاری کی روایت ہے، روایت تو ہم آپ کو اسی ٹاپک پر ہم پورا 40 منٹ کر سکتے ہیں. بات جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آئے تو صحابہ نے ان کو پہچانا نہیں، آدمی کی شکل میں آئے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا داہیہ کلبی. عموماً انہی کی شکل میں آتے تھے. داہیہ کلبی بہت خوبصورت تھے. آ کر بیٹھ گئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا فرمائیے. انہوں نے پوچھا ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، آپ بتاتے گئے. پوچھتے پوچھتے انہوں نے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا کہ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، اور جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں. جواب دے دیا من مسئول عنہا بیعلم من السائل، کہ سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا. مطلب کیا ہے؟ نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں. اگر تم کچھ جانتے ہو تو کچھ ہم بھی جانتے ہیں. تو پھر ان جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کچھ اس کی نشانیاں بتا دیے. کہا وہ میں جانتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر الگ الگ نشانیاں بتائی. ساری نشانیاں تو نہیں بتائی لیکن ایک بڑی بڑی نشانیاں بتائیں کہ یہ چرواہے یعنی بدوؤں کو کہا، ارموں کو،
کہ جن کے پیر میں جوتے نہیں ہیں بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. ابو ظبی عمارتوں کا شہر ہے. بعض ایسے روڈ بھی ہیں, وہاں خالدیہ نام کا ایک روڈ ہے کہ جس میں 25 منزلہ سے کم کی پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے. اگر ٹاؤن پلاننگ سے آپ کو پرمیشن چاہیے تو منیمم آپ 25 کا پلان دیں کہ 25 اسٹوری ہم بنانے جا رہے ہیں, تب آپ کو پرمیشن ملے گی. اوپر کی کوئی قید ہی نہیں ہے. جو بھی آپ پرمیشن لینا چاہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جن کے پیروں میں چپل نہیں ہے, اونٹ کے چرانے والے, یہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. ایسے اور بھی آپ نے نشانیاں بیان فرمائی. لیکن اگر علم سب کچھ تھا, سب سے پہلی بات تو جبریل نے پوچھا کیوں؟ یہ بھی ایک تو سوال ہے. جبریل کو تو معلوم تھا اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں ہے. جبریل نے اس لیے پوچھا کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہے کہ حضور سب کچھ جانتے ہیں, جانتے نہیں ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے, صحابہ پہچان نہیں پائی یہ کون بندہ آیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول یہ کون نیا آدمی تھا؟ ایک تو خود ہی سوال کر رہا تھا اور پھر جواب کہہ دیتے تھے کہ اسلام اسے کہتے تھے. کہا آپ نے ایک دم ٹھیک کہا. ارے جب خود جانتا تھا تو یہ پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات ہی سمجھے. بعض SMS مجھے آتے ہیں اور میں ان کا جواب دیتا ہوں, پھر وہاں سے آتا ہے مولانا آپ نے ایک دم ٹھیک کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ میرا ٹیسٹ کر رہا تھا. پھر دوبارہ ہم اس کو جواب نہیں دیتے اب, کیونکہ وہ ایگزام لیتا ہے اور کافی ایگزام دے کر کے پڑھ کر کے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اب مجھے ایگزام دینے کی فرصت ہے نہیں. تو پتہ چلا وہ علم کے طور پہ, جاننے کے طور پہ نہیں, ہم کو ٹیسٹ کے طور پہ کرتے ہیں, تو پھر ایسے سوال کا جواب ہم دیتے ہی نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھا اللہ کے رسول یہ کون تھے؟ اور باہر کا آدمی لگ رہا تھا لیکن کوئی سفر کے آثار نہیں تھے, ایک دم فریش اور ایک دم وائٹ. باہر سے کوئی آتا ہے عرب سفر کر کے تو ڈسٹ ہوتا ہے, چہرہ بگڑا ہوتا ہے, بال کھل. تو میں جبریل آئے تھے اور یہ بتانے تم کو آئے تھے کہ سوال ایسے کیے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے تھے لیکن سب کچھ نہیں جانتے تھے. نمبر 1, جتنا جانتے تھے بتانے سے جانتے تھے. نمبر 2, اللہ کے برابر قطعی نہیں جانتے تھے. یہ کرم پیر شاہ صاحب ایک ان کے بہت بڑے عالم ہیں پاکستان کے, ان کی 2 کتابیں ہیں, ایک کتاب ہے ضیاء القرآن, ایک کتاب ہے ضیاء النبی. یہ پہلے عالم ہیں بریلویوں کے کہ جنہوں نے 70 سال کے عرصے میں سیرت پر کوئی مستند کتاب لکھی ہے. مستند کا مطلب ایک حد تک مستند اچھی باتیں لکھی ہیں اور ہمارے علماء کا حوالہ بھی دیا ہے. انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ بات واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کو اللہ کے علم سے کمپیئر کیا جائے تو کمپیئر کیا ہی نہیں جا سکتا. وہ قطرہ ہے, وہ سمندر ہے. یہی ہمارا بھی یقین. پوچھا گیا کہ ایک آدمی بھیک مانگتا ہے اور اس کے پاس مختلف بھگوانوں کی تصویریں ہیں, اسے دکھا کر بھیک مانگتا ہے, اس کی نیت اچھی ہے یا نہیں, اسے بھیک دے سکتے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا, اور ٹرے میں رکھے رہتے ہیں کسی میں, قطعی نہیں دینا چاہیے. ایسے آدمی کو قطعی بھیک نہیں دینا چاہیے. اور ویسے بھی آپ کو بتا دیں جو مانگتے ہیں اس میں 99% دینا یہ ان کا پیشہ ہے. جیسے تم جاب کرنے جاتے ہو ایسے ان کا بھی ایک پیشہ ہے. ہمارے گاؤں کے قریب میں بہت بڑے بڑے 7 گاؤں ہیں, وہ پچھلے 300 سال سے یہی کام کرتے ہیں. کبھی کام انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. لڑکی عورت بچے سب یہی کام کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور اسٹائل سے مانگتے ہیں, ماڈرن انداز میں مانگتے ہیں. جھوٹ بھی بولتے ہیں, پرچی بھی چھپا لیتے ہیں, مسجد کی پرچی چھپا لیتے ہیں, مدرسے کی پرچی چھپا لیتے ہیں, سیلاب کہیں بھی آیا وہاں کے بن جاتے ہیں, کشمیر کے بن جاتے ہیں. ایسے کر کے تو پیشہ ہے یہ کوئی ایسا نہیں کہ خدا نہ خواستہ پریشان لوگ ہیں. جو حقیقت کیا ہے, جو پریشان ہوتا ہے اس میں سے 1% ہے جو جا کر کے کسی سے کہتا ہے, ورنہ وہ اپنی پریشانی چھپائے رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بات کہی کہ ایسے آدمی کو پیسہ دینا جو تم سے ری کر کے نہیں مانگتا ہے, پیچھے نہیں پڑتا ہے, لیکن وہ حقیقت میں پریشان ہے. ایسے آدمی کو تحقیق کرنا, دینا, اصل انہیں کو دینا ہے. یہ جو آپ چلتے پھرتے دیتے رہتے ہیں یہ آپ کوآپریٹ کرتے ہیں کہ تم زندگی بھر یہی کام کرو. اگر ہم دینا بند کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھیک مانگنا بند کریں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ بھیک ملتی رہتی ہے ایسے زیادہ وہ دیتے رہتے. تو آپ اور ہم ان کو کوآپریٹ کرتے ہیں کہ آپ بھکاری رہیں. اب ایک اپنے دوست کی دکان میں بیٹھے ہوئے تھے فیض آباد میں, کافی پرانی بات ہے, جمعرات کے دن عموماً وہاں بھیک مانگتے ہیں.
ایک بڑا طبقہ مسلمان کا ہے. تو وہ RSS کا آدمی تھا, میرا کلاس فیلو تھا. تو ایک غیر مسلم فقیر آیا, اس نے پیسے نہیں دیے. کہہ جا تو ایک گاڑی والا آیا تو پیسے دو. تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے اس کو پیسہ دے رہا ہے. میں نے پوچھا یار اس کو تم نے دیا نہیں, اس کو تم کہا اس کو جان بوجھ کر دیا سراج بھائی. ہم نے کہا کیوں؟ کہا اس کو نہیں دیا, بتانا چاہتا ہوں کہ بھیک مانگنا چھوڑ دو, اور اس کو اس لیے دیا کہ تو زندگی بھری بھیک مانگ. اب پالیسی دیکھیے, وہ تو ہمارا تو سب بول دیا, ورنہ کہ ادھر کا آپ کو بتا دیا, ورنہ ہے پالیسی ہے یہ باری. ہم اس کو دیتے ہیں کہ زندگی بھر بھیک مانگے. ایک سوال کیا گیا ہے تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے. یہ بہت بڑی تقریر ہے, مختصر سوال دے دیتا ہوں جواب. تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. ایک جگہ پر ایک آیت پڑھ دیتا ہوں, پھر اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین. اللہ نے شرع لکم من الدین, تمہارے لیے یہ بات لازم کی ہے جو اس نے نوح علیہ السلام کے لیے کی تھی. والذی اوحینا, اور وہی تم پر بھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی وہی کر رہا ہے. وہ کیا ہے؟ جس نے ابراہیم کو, موسیٰ کو, عیسیٰ کو وہی کی تھی, اور وہی یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے. یہ ہر نبی کے بعثت کا مقصد ہے. وہ چاہے کامیاب ہو چاہے نہیں کامیاب ہو, لیکن دین کو وہ چاہتا ہے دنیا میں دیکھے اونچا. دین ایسے ہونے کے لیے نہیں آیا, دین ایسے ہونے کے لیے آیا. پوری کوشش کرتا ہے, مر جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے, لوگ کچھ بھی کریں, لیکن وہ اپنی پالیسی سے ہٹتا نہیں. تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ ایک گروپ ہے, اس میں اللہ نے 3 یا 4 جگہ یہ آیت اسی طرح سے کہ وہ رسول جس کو بھیجا گیا تاکہ وہ دین کی بات کرے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ایک جگہ کہا گیا ہے کہ رسول بھیجا گیا تاکہ تعلیم دے, قرآن کی تلاوت کرے, حکمت کی باتیں بتائے. یہ سب کیوں کرے؟ تاکہ دین کو قائم کرے. دوسری جگہ کہا گیا لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دین پر وہ اپنے دین کو غالب کر دے جو اللہ کا دین ہے. لہذا سارے انبیاء کا مقصد دین کو غالب کرنا ہے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرتے رہنی چاہیے. نہیں کر رہے ہیں عقیدہ ضرور رکھیں, نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی عقیدہ ضرور رکھیں کہ ہم تمنا ہونی چاہیے کہ دین ہم کو اس دنیا میں غالب نظر آئے. اللہ خوشی اندر سے ہونی چاہیے. نہیں ہو رہی ہے, جیسے مچھلی تڑپتی ایسے تڑپنا بھی چاہیے. مچھلی کو پانی سے نکال دیا جاتا ہے, کبھی اطمینان نہیں رکھتی جب تک مر نہیں جاتی ہے, پانی کی ہی تمنا رکھتی ہے. مر جائے الگ بات ہے, لیکن جب تک وہ نہیں مرتی, ایک مومنٹ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جانا ہے پانی میں, میرے زندگی کا مقصد پانی ہے. ایسے ہی مومن ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. نہیں ہو رہا ہے, ہم کو اندر سے بے چین رہنا چاہیے. پوچھا گیا ہے بیوی نے نفلی روزہ رکھا تھا, مجھے معلوم نہیں, اس کا میں نے بوسہ لے لیا تو کیا اس کا روزہ ختم ہو گیا اور میں گنہگار ہوا؟ نہ تمہارا اس کا روزہ ختم ہوا, نہ تم گنہگار ہوئے. اگر تو اب یہ تو یقینی بات رات ہو گئی ہے, جب لیا ہوگا تو دن رہا ہوگا, ورنہ یہ بتاتے کہ اگر نہیں توڑوایا ہے تو توڑوانے کی ضرورت نہیں ہے. بوسہ لینے سے روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے اور نہ بندہ گنہگار ہوتا ہے. یہ نہیں پوچھتے نماز فجر کی چھوڑی ہے مولانا, گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے. بھائی یہ بھی پوچھنا چاہیے سوال نا, مولانا آج جان بوجھ کر فجر کی نماز چھوڑ دی, کیا رائے ہے آپ کی, گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ انہیں معلوم ہے, یہ بات انہیں معلوم ہے, اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے. پوچھا گیا, آ گیا دوسرا سوال, پوچھا گیا اگر جمعہ چھوٹ گیا تو کیا کرے؟ جمعہ چھوٹ گیا اگر تو ظہر پڑھے. اگر کسی کا جمعہ چھوٹ گیا, مطلب ایسا نہیں کر سکتا جیسے عورتیں ہماری بات گھر میں کرتی ہیں کہ جمعہ کی نماز گھر میں پڑھتی ہے. گھر میں جمعہ کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. یہ عورت کا مسئلہ ہے, عورت نے یہ منع رکھا ہے عورتوں نے مل کر کے, یہ عورت کا مسئلہ ہے, کوئی نماز جمعہ گھر میں ہوتی نہیں ہے. لہذا اگر نماز چھوٹ گئی تو اس کا نعم البدل موجود ہے, کیا
दोहर की नमाज अदा की जाएगी। पूछा गया मौलाना बाबरी मस्जिद के बारे में हम क्या कर सकते हैं। आज असल में बाबरी मस्जिद हमने तीन बातें लिखी हैं, 3 काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इस केस को जो डील कर रहे हैं जो लोग, वो इत्तेफाक से एक हमारे गांव के ही हैं, सैयद शकील अहमद साहब, वो भी इस केस को डील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दूसरी चीज ये है कि हमको दुआ करनी चाहिए। पहली चीज ये कानूनी लड़ाई लड़ते रहें और दूसरी चीज ये हमको दुआ करते रहनी चाहिए। दुआ भी वही करेगा जो ये समझेगा कि गलत हुआ है, अगर नहीं समझेगा तो दुआ भी नहीं करेगा। और तीसरी चीज ये है कि अपनी जो मस्जिदें बनी हुई इनको भर दें तो कई हजार बाबरी मस्जिद दूसरी तामीर की जा सकती है। जो मस्जिदें हमारी खाली हैं इनको भर दें तो अपने आप कई हजार मस्जिदें और भी हमको बाबरी मस्जिद तैयार करनी पड़ेगी। बाबरी मस्जिद के गिरने की एक वजह ये भी है कि हमारी मस्जिदें मरतिया खां आ रही। कोई मस्जिद आप हुबली शहर की बताइए, कोई एक मस्जिद बताइए कि फजर में भर जाती हो। वो आखिर जुमा में कहां से निकल आते? दिल से निकल आते मुसलमान, निकलते कहां से? भाई जुमा में भरती है, फजर में क्यों नहीं भरती है? इसका मतलब ये है कि अल्लाह फजर वाला दूसरा है, जुमा वाला दूसरा है, और जिसने फजर की नमाज फर्ज की है वो दूसरा है और जुमा के दूसरा है। वरना ये क्या माना हुआ कि एक ही अल्लाह की एक बात मानी जाए और दूसरे टाइम पे कहा जाए अल्लाह हम नहीं मानेंगे आपकी बात? क्या माना रखता है? आप किसी ऑफिसर से ये बात कह सकते हैं कि सर मंडे आपकी बात मानेंगे लेकिन ट्यूसडे को नहीं मानेंगे? बोलेगा दरवाजा खुला, बाहर चले जाओ। इस ऑफिस में काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो 5 के 5 दिन और 6 के 6 दिन आपको सारी बात माननी है। ये समझ में मेरी उतरती नहीं बुद्धि कि एक आदमी फजर की नमाज छोड़ता है और जुमा पढ़ने जाता है, जहां पे लिखा है फजर की नमाज पढ़ दे वहीं लिखा है जुमा पढ़ दे। इसमें कोई फर्क नहीं है। पूछा गया है मौलाना मौदूदी को फांसी की सजा हुई थी, क्या ये बात सच है? सच है, फांसी की सजा हुई थी, फांसी नहीं हुई थी। फांसी की सजा की वजह गालिबन मरता आपको बताया था। मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने एक किताब लिखी थी कादियानियों के खिलाफ। इत्तेफाक से उस वक्त वहां पर मार्शल्ला लगा हुआ था। मार्शल्ला समझते? मिलिट्री रूल। मार्शल्ला लगा हुआ था। जिस आदमी तो कादियानी ने केस कर दिया मौलाना के खिलाफ। जज भी कादियानी था, केस करने वाला भी कादियानी था। मौलाना के खिलाफ फैसला हो गया, उसने फांसी की सजा सुना दी। मौलाना ने कहा कि अगर आप फांसी की सजा सुनाते हैं मुझे कबूल है। लोगों ने जाकर के कहा कि आप रहम की अपील कर दें। प्रेसिडेंट ने कहलवाया कि कानूनी लिहाज से आप रहम की अपील कर दें, हम माफ कर देंगे। उन्होंने कहा मैंने ऐसी बात कोई बात कही नहीं, मैंने सिर्फ ये बात कही है कि अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं मानने वाला काफिर है, लिहाजा मैं अपनी बात से नहीं पलट सकता और रहम की अपील जहां मुझे डालनी थी मैंने डाल दी है। रब के दरबार में मैंने रहम की अपील डाल दी है, मुझे फांसी दे दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उनके बेटे फारूक साहब आए, आखिरी दिन जिस दिन उनको फांसी देनी थी तो रात में फांसी के मुजरिम को फांसी की कोठरी में रखा गया तो शलवार में से उनके कमरबंद निकाल लिया गया। शलवार ऐसे लुंगी की तरह बांधने के लिए दी गई। तो मौलाना ने पूछा कि इसमें कमरबंद नहीं? उन्होंने कहा फांसी के मुजरिम को कमरबंद नहीं दिया जाता, कहीं वो खुदकुशी न कर ले। मौलाना बहुत जोर से हंसे। मौलाना का बड़ा बदकिस्मत वो शख्स होगा जो शहादत की मौत मरने जा रहा है वो खुदकुशी कर ले। उन्होंने कहा कि फलसफे आप अपनी तकरीर अपने पास रखिए, कमरबंद नहीं दिया जाए। सुबह मौलाना को कहा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उन्होंने कहा हमारे लोगों से मुलाकात करा दीजिए। अब फारूक साहब आए, उनके बेटे आए, रोने लगे। कटघरे के अंदर मौलाना थे, वो रोने लगे। फारूक से उन्होंने कहा देखो एक बात बता दे बेटा, मौत और जिंदगी के फैसले आसमानों पर हुआ करते हैं। ये अगर उल्टे लटक जाएंगे, अगर मेरी जिंदगी है तो मुझे फांसी नहीं दे सकते, और अगर मेरी मौत इस फांसी के फंदे पर लिखी है तो कोई माई का लाल मुझे बचा नहीं सकता है। सुबह के वक्त बात कही। शाह फैसल का जमाना था। शाह फैसल ने पाकिस्तान को टेलीग्राम किया कि मौलाना मौदूदी को फांसी दे दी गई तो कयामत तक सऊदी से और पाकिस्तान के ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे। उसी बात पर फांसी की सजा खत्म हो गई। फांसी हुई नहीं, फांसी की सजा हुई थी। पूछा गया सफर के महीने में लोग पार्क और हरी घास पर चलते हैं, किसी खास तारीख का पता चलता है, इसकी क्या वजह है? कोई हदीस से साबित है?
یہ آپ کو معلوم ہوگا، جن لوگوں کو نہیں معلوم معلوم ہو جائے. یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کا آخری چہارشنبہ. اس میں بدعتیوں نے ایک اور بدعت ایجاد کر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سفر سے خراب ہوئی. اگلا مہینہ کون آ رہا ہے؟ ربیع الاول. ربیع الاول کی 9 تاریخ یا ربیع الاول کی 12 تاریخ، صحیح بات یہ ہے کہ 9 تاریخ یا 12 تاریخ جو بھی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. تو آپ کی طبیعت جب آپ لوٹ کر آئے حج سے، تو سفر کے مہینے میں ہی طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی. ناساز ہوتے ہوتے جب چہارشنبہ آیا، آخری چہارشنبہ اس مہینے کا، تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی. تو جیسے بیمار آدمی تھوڑا ٹہلنا چاہتا ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑے آپ کو بور ہو رہا تھا، تو آپ نکل کر باہر ٹہلے. وہاں سے لوگوں نے صاحب اس کو پکڑا ہے کہ آخری چہارشنبہ کو پکنک کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایجاد بندہ ہے، ہندوستانی اسلام کا ہندوستانی ایڈیشن. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک حدیث میں سنا ہے کہ بیوی کی فرما برداری کرنا قرب قیامت کی علامت ہے. بیوی کی فرما برداری، لوگ پریشان ہوں گے، یار یہ تو ہم سب لوگ کر رہے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اگر سب لوگ کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے. یہ کیا ہے حقیقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے مقابلے میں بیوی کی فرما برداری کی جائے گی، جبکہ ماں حق پر ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیوی کی فرما برداری 1-2 موقع پہ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. تو بیوی کی مطلقاً فرما برداری قرب قیامت کی علامت نہیں ہے. ماں کے مقابلے میں بیوی کی بات ماننا، جبکہ ماں حق ہو، اور ماں کو چھوڑ کر کے بیوی کی بات پر عمل کرنا، یہ قیامت کی علامت ہے. اگر کوئی کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ ہم اس سائن پر چل رہے ہیں. کس سائن پر؟ قیامت والی سائن پر. پوچھا گیا سعودی بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں پر اہل سنت والجماعت کا تقریباً اور احناف کا اور دارالعلوم دیوبند کا صراحتاً اس پر فتویٰ ہے کہ جتنے بھی سعودی کاروبار ہیں اس میں کسی قسم کی تجارت کرنا جائز نہیں ہے. بینک ہو یا انشورنس کمپنیاں ہوں یا میچول کمپنیاں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اس میں کسی میں جس میں سود کا کاروبار ہوتا ہے تجارت کرنا جائز نہیں ہے، وہ سروس کرنا جائز نہیں ہے. اگر ایک آدمی، اصل میں پرابلم کیا ہوتی ہے، ایک آدمی نے MBA ہی کیا ہے فائننس میں، اب اس نے اس وقت نہیں سوچا کہ میں MBA جب فائننس میں کرنے جا رہا ہوں تو یقینی بات ہے کہ ہم کو MBBS ڈاکٹر کی جاب تو نہیں ملے گی، ہم کو جاب اسی لائن سے ملے گی. جب MBA کرنے جانے لگا تب اس نے مولانا صاحب سے نہیں پوچھا مولانا میں فائننس میں MBA کرنے جا رہا ہوں، کیا رائے آپ کی؟ اگر وہ اس وقت ذرا پوچھا تو صحیح مشورہ دیا جاتا. اب غلط ٹائم پہ مشورہ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں دوسرا فتویٰ اس پر یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی جاب نہیں مل رہی ہے، بینک کے علاوہ کوئی مل ہی نہیں رہی ہے، اور گھر میں اب کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں، تو مجبوری درجے میں اس کو اختیار کر لے اور ہر وقت کوشش کرتا رہے کہ میں جو ہے وہ دوسری جاب چینج کروں گا. اس میں ترقی کے لیے کوشش نہیں کرے. ایک ایگزام دے رہا ہے تاکہ سپروائزر ہو جاؤں، پھر دوسرا ایگزام دے رہا ہے تاکہ مینیجر ہو جاؤں. اگر یہ کر رہا ہے اس کا مطلب اس کو اس جاب سے انٹرسٹ ہے. یہ نہیں کرنا ہے. 10 پیسے کے کم جاب ملے، دوسری جاب جیسے ہی آفر آئے اس کو ڈیزائن کر کے اس کو جوائن کر لینا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. پوچھا گیا کہ بخاری شریف میں کوئی حدیث موضوع بھی ہے؟ ایک دم نہیں. بخاری شریف میں ایک حدیث بھی موضوع نہیں ہے. موضوع کہتے ہیں گڑھی ہوئی کو. بخاری شریف کی 13 یا 14 حدیثوں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، وہ بھی اعتراض بھونڈا ہے. کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جو علمی اعتراض ہو جس پر گفتگو کی جائے اور موضوع کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پوچھا گیا ہے کہ اگر غیر مسلم چھینک مارے تو کیا جواب دیں؟ غیر مسلم اگر چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ تو کہے گا نہیں، لہٰذا آپ کو یرحم اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بعض یہودی ہونا کر کو چھینکتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرحمک اللہ اپنی زبان سے کہیں کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو بعد میں یہ بات جب معلوم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا کہ جب یہ پلاننگ سے کرتے ہیں، چھینکتے ہیں آ کر کے ہمارے سامنے، اب الحمدللہ بولتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں حضور بولیں یار اچھا بدماشی دیکھو. یعنی اتنا بھی یقین ہے کہ اگر اللہ کے رسول یا رحمت کی دعا دے دیں گے تو رحمت مل جائے گی، اور بدماش ایمان نہیں لا رہے ہیں. کتنی عجیب منطقی بات ہے، کھوپڑی میں نہ اترنے والی بات.
کہ ایک آدمی کو یقین کامل ہے کہ رسول برحق ہیں، زبان سے نکلے ہوئے جملے پر پروردگار عالم اپروول دیتا ہے، اور اس کے باوجود بندہ نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، دعا لینے گیا ہے. یہ اسی کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، پروردگار عالم دلوں پر سیل مار دیتا ہے. جب وہ سیل مار دیتا ہے تو پھر کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض علاقے میں دلہن کو منہ دکھائی دیتے ہیں، وہ کس کا حق ہے؟ جس کو دیکھا اس کا حق ہے. یہ یو پی والے کیا کرتے ہیں معلوم نہیں، یہاں ہوتا نہیں. بیوی کو دلہن کو دیکھتے ہیں، اس میں چکر کیا ہے؟ اس میں دو چکر ہے. جو محرم نہیں ہے وہ بھی دیکھنے کے بہانے دیکھ لیتے ہیں. اچھا، گھر والے سوچتے ہیں کہ پیسے آئیں گے لہذا دکھلا دو. وہ جو دیکھتا ہے وہ اس کا جواز نہیں ہے، مطلب وہ اس کا محرم نہیں ہے، لیکن اس شادی میں ایرو غیرو نتھو خیرو سب آ کر کے پیسہ دے کر بیوی دیکھیں گے، اور وہ پیسہ کھا لیں گے اماں جی. اماں جو لڑکے کی والدہ ہیں ساری طرف سے بٹورتی ہیں پیسہ لڑکی والوں سے. یہ پیسہ جو اس کا منہ دیکھا گیا بے حیائی کر کے، یہ پیسہ بھی اماں نے کھا لیا. سب سے پہلی بات تو ایسے لوگوں کو دکھلانا جو غیر محرم ہے یہ غلط. ابھی ہماری بانجے کی شادی ہوئی تو کہا بھائی آپ منہ دیکھ لیں. ہم نے کہا ایسا کرو پیسہ لے لو اور منہ تم دیکھ لو جا کے. تو پیسہ دے دیا، وہ ایک گفٹ لینے کا بہانا. ہم نے کہا پیسہ لے لو، میری طرف سے گفٹ دے دو، ان کو شادی ہوئی ہے، اور منہ بھی آپ ہی جا کے دیکھ لیجیے. سمجھے نہیں؟ تو یہ دیکھنا بے حیائی کی علامت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پوچھا گیا کہ ہماری امی اجمیر جانے کے لیے پیسہ مانگتی ہیں اور ان کے پاس جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کیا اطاعت گزاری میں ان کو پیسہ دے سکتا ہے؟ اجمیر کیوں جا رہی ہیں؟ علاج کرنے، یا اجمیر جا رہی ہیں زیارت کرنے؟ اگر علاج کرنے جا رہی ہیں تو اس کو خود لے جانا چاہیے. یہ سوال میں لکھا نہیں ہے. اگر اجمیر اس قبر کی زیارت کی غرض سے جا رہی ہیں تو قطعی پیسہ دینا حرام ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثة مساجد. 3 مسجد کے علاوہ کسی جگہ کا سفر کرنا ثواب کی نیت سے حرام ہے. المسجد الاقصی والمسجد النبوی، البیت اللہ الشریف، مسجد الحرام. یہ 3 کے علاوہ کہیں کا سفر اس نیت سے کہ وہاں جائیں گے تو یہ ثواب ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اماں ناراض ہو جائیں، ناراض ہونے دو، پیسہ نہیں ہے نہیں رہنے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، بندے کو خوش کر کے رب کو ناراض نہیں کیا جائے گا. یہ پالیسی ہے، اس پالیسی کے تحت امی جی کو ناراض ہونے دیجیے. پوچھا گیا ہے کہ آج یہ تقریر سے متاثر ہو کے سوال کیا گیا ہے کسٹمر جب دوسری دکان سے سامان لیتا ہے تو دل کو نہ چاہتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو کیا کریں؟ سوال اصل بات یہ آئی تھی کہ جب ہماری دکان پہ کسٹمر کھڑا ہوتا ہے، جو لوگ تقریر میں تھے آج، نہیں سامان لیتا اور جا کر کے دوسری دکان سے جب سامان لے لیتا ہے تو اندر سے ایک نیچرلی تکلیف ہوتی ہے. یہ نیچرلی لکھانے میں بول رہا ہوں، ہوتی ہے تکلیف. اس کا حل حضرت تھانوی کے پاس ہے. وہاں ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اندر سے بندے کو تکلیف ہو بغیر چاہتے ہوئے. انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ اس کی تجارت میں اور برکت عطا فرما. اگر نیچرلی ہوگا تو آپ دعا کر پائیں گے، اور اگر آپ نے ہونا کر کے حسد کیا ہے تو آپ کے منہ سے جملہ نکل ہی نہیں پائے گا. بات سمجھے میری؟ اگر فطری طور پر یہ بات پیدا ہوئی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف ہوئی کہ بندہ ہمارے یہاں سامان میں خرید کر اس کے لے لیا، اب آپ کو محسوس ہے یار یہ تو غلطی ہو گئی، مولانا صاحب آج ہی تقریر میں بات کہی ہے تو تکلیف ہم کو ہو رہی، تو یہ آپ نہیں گھبرائیں کہ تکلیف ہونا کوئی آپ جو ہے غلط کام ہو گیا، اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ ریموٹ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے. اس کے بعد اب آپ دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہوئی غلطی ہوئی ہے اللہ اس کی تجارت میں اور برکت عطا فرما. تو حقیقت میں اگر ہم نے حسد نہیں کیا ہوگا تو یہ جملہ نکلے گا، اور کیا ہوگا تو کبھی زندگی میں جملہ زبان سے ادا نہیں ہو پائے گا. پوچھا گیا اگر ساس پریشان ہے اور ہماری بیوی کے پاس پیسے ہیں وہ نہیں دیتی ہے بلکہ بھائیوں کو کہتی ہے جبکہ بھائی پریشان ہے تو کیا ہماری بیوی گنہگار ہوگی؟ دیکھیں یہ مسئلہ سمجھ لیں،
یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کی رسپانسبلٹی صرف لڑکوں کے اوپر ہے. ایک دم غلط بات ہے. جتنی لڑکوں کے اوپر ہے اتنی ہی لڑکیوں کے اوپر ہے. تھوڑا سے فرق یہ ہے کہ فزیکلی وہ خدمت کرنے کے لیے اپنے شوہر سے پرمیشن لے کر آئے گی. اور رہا پیسے کا معاملہ جس میں سوال کیا گیا ہے کہ امی بیمار ہے مثال کے طور پر, اب امی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے, بھائی بیچارے پریشان ہیں, اس کی شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے, اب یہ خوش ہے, یہ بھائیوں سے کہہ رہے کہ امی کا علاج کیوں نہیں کرواتے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ اتنی شرم آپ کو بھی آنی چاہیے محترمہ. آپ بھی اس کی بیٹی ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو شوہر کے نہیں ہیں بلکہ آپ کے ہیں. جیسے بھائی گنہگار ہوگا پیسہ رکھ کر کے, ایسے بیٹی بھی گنہگار ہوگی. اس کو چاہیے کہ امی کا علاج کرائے, اور اگر بھائی نہیں کرا رہے ہیں یا کرا رہے ہیں, دونوں شکل میں اس کو چاہیے کہ بھائیوں سے کہنا چاہیے کہ میری بھی ماں ہے بھائی, میں بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں, آپ کو جو خرچہ ہو بتائیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. شرط یہ ہے وہ پیسہ کس کا ہو, اس کا ہو, شوہر کا نہیں ہو. پوچھا گیا کہ حمل والی عورت سے ہم بستری کر سکتے ہیں. دیکھیں, عورت کو کمپیئر کیا ہے قرآن مجید نے کہ نساؤکم حرث لکم, کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. جب بیج بو دیا جاتا ہے تو کسان بہت احتیاط سے کھیت میں گھستا ہے. ایسے ہی احتیاط سے کھیت میں گھسنا ہے, کیونکہ کمپیئر کس سے کیا گیا ہے؟ کمپیئر کیا گیا ہے کھیتی سے. وہی بات ڈاکٹر آپ کو بولتے ہیں. تو کھیتی سے کمپیئر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کھیت بونے کے بعد پھر دھڑ دھڑ کھیت میں نہیں گھسا جاتا, بڑا احتیاط سے قدم رکھتے جاتے ہیں, لہذا وہ ایک دم صحیح تجویز پروردگار عالم نے عطا فرمائی ہے. پوچھا گیا کہ کیا قربانی کی رقم جو اعلان کی گئی ہے اور نظم کر رہا ہے وہ اپنی مزدوری یا سروس کا پیسہ اس میں جوڑ سکتا ہے؟ نہیں سمجھے بات. ایک جانور کی قربانی کا حصہ اعلان کیا گیا, ریاض العلوم میں اعلان کیا گیا کہ بھائی 950 روپے ہیں, اور 950 روپے میں حقیقت میں 950 کا حصہ نہیں رہتا ہے, وہ حصہ تو 900 کا رہتا ہے یا 920 کا رہتا ہے. 30 روپے اس میں اور ایکسٹرا چارج ہوتے ہیں, جانور کو پانی پلانا ہے, کھانا دینا ہے, وہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں ان کو دینا ہے. یہ اگر انڈر اسٹوڈ بات ہے کس میں, پبلک میں, تب تو وہ صحیح ہے جو ایکسٹرا 30 روپے لیے جا رہے ہیں. اور اگر وہ بندہ کہتا ہے نہیں ایگزیکٹ یہی پیسہ ہی اتنا ہی پر شیئر پڑ رہا ہے, تو ایسی شکل میں پھر نہیں لینا چاہیے. لیکن یہ بات عرف عام میں معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اور بھی ایکسپینسز اس میں جڑے ہوئے ہیں, لہٰذا وہ ایکسٹرا پیسہ وہ جو محنت کر رہا ہے, جن سے کروا رہا ہے, چارہ دے رہا ہے, سامان جو ہے بورے میں رکھ کے بھیج رہا ہے, آپ کو آٹو رکشا سے بھیجا رہا ہے, یہ سارا چارج اس کے اندر لیا جا سکتا ہے. پوچھا گیا کہ پچھلے ہفتے ایک سوال کیا گیا تھا کہ جماعت میں جو لوگ نکلتے ہیں تو وہ راستے میں جو نماز پڑھتے ہیں یا نکلنے میں, تو ان کی نماز پڑھنے کا ثواب مکہ اور مدینہ سے بھی زیادہ ہے. میں نے یہ بات کہی تھی, لکھا ہے آگے بات سمجھ میں نہیں آئی. بات یہ کہی تھی میں نے کہ یہ جس آدمی نے بات کہی اس نے کم علمی کی بات کہی ہے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ کیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے, ایک بڑا طبقہ کم علم اس میں نکلتا ہے اور وہ بیچارے بغیر جانے ہوئے تقریر کرتے ہیں, لہذا اس قسم کا فالٹ ہوتا رہتا ہے. ایسا فالٹ کرنا نہیں چاہیے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت شدت سے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ جن کو آپ بات کرنے کے لیے کریں یا اس پہلے علم سیکھیں پھر بات کریں. اب آپ کہیں گے کہ مولانا پھر اتنے, یہ تو اصل میں کیا ہے, یہ ایک جگہ جب خالی ہوتی ہے, یہ گلاس ہے نا, یہ پانی اس میں کیوں بھر گیا ہے, کیونکہ جگہ ہوا نکل گئی تو پانی بھر گیا ہے نا. نہیں سمجھے بات. ابھی بوٹل میں جب پانی ڈالتے ہیں تو گڑ 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 ہوا نکلتی رہتی, پانی بھرتا رہتا ہے. یہ ہم علماء نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. اگر ہم دعوت کا کام نہیں چھوڑتے تو پانی ایسے نہیں بھرتا. اس میں پہلی غلطی ہماری ہے اور اس کو علماء کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر دعوت کا کام ہم کرتے رہتے تو ان کم علموں کو تقریر کی ضرورت آتی ہی نہیں. وہ تقریر کی ضرورت آتی کیوں ہے؟ آتی ہے کہ ہم لوگوں نے جگہ خالی کی, اب وہاں پہ یقینی بات ہے جگہ خالی تو دوسری جگہ جا کر کے فل ہو گئی. تو ایک طرفہ بات نہیں, دونوں طرفہ ہونی چاہیے. یہ ہماری پہلی غلطی, اور ان کی غلطی ہے یہ کہ کم علم ہونے کے باوجود بھی ان کو تقریر. اچھا ایک اور بیماری ہو رہی ہے, تقریر کر کے جب دیکھ کے پھنس جاتے تو کہتے بڑوں نے کہا ہے اور کوئی نہیں کہہ رہا تھا. یہ محض اپنی غلطی کو چھپانے کو ان کو سیدھے سیدھے کہنے دے بھائی میں نے اپنی طرف سے بولا معاف کرو.
یہ تو تقاضا ہے امانت کا. یہ جو کہتے ہیں نا نہیں صاحب وہ بڑوں نے یہ بات کہی ہے، ایک دم غلط بات ہے. کوئی بڑا ایسی غلطی کرتا نہیں ہے، اگر وہ عالم ہے کرتا نہیں ہے. لہٰذا یہ بات کہنی چاہیے تھی، نہیں واضح ہوئی تو اب واضح ہو جائے. پوچھا گیا اگر حج بدل کروانے والے نے جس کی طرف سے کروایا لیکن کرنے والے نے اپنے نام پہ کر لیا، میں نے بھیجا کہ بھائی فلاں کی طرف سے حج کر لو، پیسہ بھی دیا، سب کچھ دیا، وہ حضرت بولے ٹھیک ہے، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنی نیت کر لی. تو جو ایک رائے مولانا نذیر صاحب کی ہے کہ یہ ایسی شکل میں جس نے نیت کی اپنی نا اسی کا حج ہو جائے گا اور یہ پیسہ اس کو واپس کرے، جو پیسہ لیا ہے یہ پیسہ اس کو واپس کرے. میں نے ایک دوسرے سے آپ سے بھی پوچھا اس میں، کیونکہ صحیح ہم کو حدیث نہیں مل پائی. ایک دوسری رائے یہ ہے کہ جس نے کروایا ہے اس کی نیت پر ہو جائے گا، اس کی نیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. میں کوئی خاص رائے اس میں دے نہیں پاؤں گا کیا معاملہ ہے. دونوں رائے آپ کے سامنے نقل کر دی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایک سوال تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، یہ واٹس ایپ پہ سوال آیا، اس کو ذرا غور سے سنیں کہ واٹس ایپ پہ ایک سوال آیا ہے. یہ طاہر القادری صاحب کا ایک ویڈیو بھیجا گیا ہے، بہت سے لوگوں نے بھیجا ہے. اس میں انہوں نے یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ جب اللہ کے رسول نے صحابی سے سوال کیا تو صحابی نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. یہ کہنے کے بعد طاہر القادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں اللہ جانے، یہ جملہ غلط ہے. جب بھی بولیں تو بولیں اللہ جانے رسول جانے. ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط ہے جملہ. احادیث کی 10 کتابوں میں 86 جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. کون سے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے، یہ لفظ 86 جگہ پر استعمال ہوئے. سیاستہ کی 6 کتاب، اس کے علاوہ 4 کتابیں اور. یہ بات ایک دم صحیح ہے کہ صحابہ نے جملہ کہا ہے. اس کے 4 جواب ہیں. کتنے جواب ہیں؟ 4 جواب. نمبر 1، اللہ کے رسول نے یہ جو سوال کیا ہے کسی ایک کے بارے میں، صحابہ سے معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کیا گیا ہے یا معلومات دینے کے لیے؟ پہلے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. استاد جب شاگرد سے سوال کرتا ہے تو شاگرد سے نالج حاصل کرنا ہے یا یہ کہ استاد اپنی نالج دینا چاہتا ہے؟ استاد سوال کے انداز میں اپنی نالج دینا چاہتا ہے نا. یہی بات ہے نا، اس میں کوئی تو پریکٹیکلی بات ہے. ہزاروں سوال ٹیچر پوچھتا ہے، اٹ ڈزنٹ مین ٹیچر ڈونٹ نو. ٹیچر از آسکنگ ٹو یو بیکاز ہی وانٹ ٹو نو ڈو یو نو اور ناٹ. آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس لیے وہ سوال کر رہا ہے. اب اس نے بچے نے یہ کہہ دیا کہ سر آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اس میں کون سی بھائی بات ایسی ہو گئی کہ اللہ رسول کا علم ایک ہو گیا؟ وہ یہی کہے گا کہ سر مجھے نہیں معلوم، آپ جانے اللہ جانے. تو یہ صحابہ نے جو 86 سوالات میں کیے، ان سب میں سوال کے جواب میں معلومات اللہ کے رسول کو لینا نہیں تھا، ان سے ثابت ہے، بلکہ صحابی کو معلومات دینا تھا. لہذا انہوں نے اللہ کے رسول نے سوال کا جواب دیا اللہ و رسول عالم. نمبر 1 جواب. نمبر 2، اس 86 کے 86 سوال میں غور سے سنیے گا، 1 ہفتہ لگا اس میں. پوری کتابیں چھان ماری. ہمارے مولانا جاوید صاحب کلکتہ والے کئی گھنٹے برباد کیے انہوں نے، تب جا کر کے وہ ساری کی ساری بحث نکل کر کے آئی. وہ سب جو 86 جگہ پہ سوالات کیے گئے، اس میں سے کوئی سوال کے جواب میں صحابی نے کبھی ایسا نہیں کہا اور اس سوال کا تعلق اللہ کے علم سے رہا ہو. مطلب کبھی اللہ کے رسول اگر پوچھتے بھائی قیامت کب آئے گی تو صحابی نے کہا بھائی آپ جانے اللہ جانے. ایسا ایک بھی سوال نہیں ہے. جیسے جبریل کے سوال میں جبریل نے جب کہا تو جبریل کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں جانوں اللہ جانے تم کیا جانو، یہ بھی جواب دیا جا سکتا تھا. یا یہ جواب دیا جاتا بھائی اللہ جانے جبریل تم جانو، یہ بھی جواب نہیں دیا گیا. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. تو وہ 86 سوالات جو کیے گئے، ان 86 سوالات میں کسی بھی سوالات کا تعلق علم الہی سے نہیں ہے جس میں یہ بات کہی گئی اللہ اور اس کا رسول جانے. نمبر 3، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود نہیں ہیں،
اگر ایک سوال ایسا کیا جائے جس کا تعلق حدیث سے ہو, جس کا تعلق اللہ کے رسول نے, اور بندہ اس پر یہ کہے کہ بھائی حدیث میں اللہ جانے رسول جانے, کوئی بات ہی نہیں. ایک سوال ایسا کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائے کہ میری تقدیر میں کیا ہے, اس وقت ایک آدمی بنتا اللہ جانے اس کا رسول جانے. شرک کیا جملہ ہے, شرک کیا جملہ ہے, نہیں جملہ کہا جا سکتا. وہ جو تبلیغ کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ یہی جملہ بولنا ہر حال میں اللہ اور رسول جانے. سب سے پہلی بات, وہاں پہ رسول موجود تھا, سوال کرنے والا استاد کی حیثیت سے تھا, اور وہ صحابہ کو سکھانا چاہتے تھے, ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے. آج ہمارا یہ مقصد نہیں, ہمارے سامنے وہ لوگ بھی نہیں ہیں اور نہ ہم اس علم کے آدمی ہیں, زیادہ ہمیں جملہ کہہ نہیں سکتے, نہ وہ جواب دینے والا کہہ سکتا ہے کہ مولانا آپ جانے اور اللہ جانے یا رسول جانے آپ جائیں. بہرحال یہ ایک شوشہ چھوڑا انہوں نے, اس کا جواب دینے کی ہم نے کوشش کی. پوچھا گیا مولانا عورت اور ساس میں لڑائی مستقل ہو رہی ہے, کس کا ساتھ دوں؟ یعنی بندہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میری بیوی میں اور میری بیوی کی ساس میں مستقل لڑائی ہو رہی ہے. دیکھیں بھائی, ایسا ہے کہ سب سے پہلا مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کیس آیا. وہ بولی, ساس بولی کہ میری بہو بہت پریشان کر رہی ہے, ایک تعویذ دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹاپ کلاس کا تعویذ اس پر ہے. انہوں نے کہا بہترین تعویذ میرے پاس ہے. انہوں نے کہا حضرت بتائیے. انہوں نے کہا جاتے ہی بہو کو الگ کر دو, بہو کا گھر الگ کر دو, اپنا گھر الگ کر دو, دونوں الگ الگ رہو. یہ سب سے ٹاپ کلاس کا تعویذ ہے, اور اس مسئلے کا یہی حل ہے. اس مسئلے کی سب سے بہترین تعویذ یہ ہے کہ بہو الگ رہے, ساس الگ رہے. ایک جواب تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر حقیقت میں لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کی فکر کریں. تیسری چیز کہ لڑائی میں حق پر کون ہے اس کا ساتھ دے دیں. سمجھے نہیں؟ اب ساتھ دینا چاہتے ہیں اماں کا اور ڈرتے ہیں بیوی سے, اب ساتھ کس کا دے دے رہا, وہ ساتھ تو اماں کا دینا چاہ رہے ہیں, ڈرتے کس سے ہیں؟ بیوی سے. لہذا یہ پرابلم ہو رہی ہے. پوچھا گیا معرفت کا کیا معنی ہے, پچھلی مرتبہ بھی شاید آیا تھا. دیکھیں, معرفت صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے, رب ذوالجلال کو پہچان لینا. کس درجے تک پہچان لینا؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیسا چل رہا ہے, آپ پوچھئے مت, کیا بہترین, سب کچھ اپنی مرضی کے تحت چل رہا ہے. لوگ پریشان ہوئے کہ سارا نظام تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے, بندہ بول رہا ہے ہماری مرضی سے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا حضرت یہ تو جملہ, یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے, آپ بول رہے ہیں سب کچھ ہماری مرضی سے چل رہا ہے, اسے پوچھنا کیا سب کچھ صحیح ہے. انہوں نے کہا بھائی میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ڈال دیا ہے, کہ جو کچھ ہو رہا ہے رب ذوالجلال کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور اس مرضی پہ ہم خوش ہیں, لہذا میری مرضی سے ہو رہا ہے. یہ معرفت کا اونچا درجہ ہے. تم بولو کہ شرک لگا دیا جائے گا, ایسا جملہ بولنا نہیں, جاتے ہی شروع کرو معرفت حاصل ہو گئی, بھائی ایسا نہیں کر رہا. یہ ان کے دل کی بات تھی کہ میں اللہ کی رضا پر راضی, لہذا سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, ہماری مرضی سے ہو رہا ہے, بس اللہ ہی اللہ ہے. اس کو کہتے ہیں معرفت. کہ ذرہ برابر بھی دل میں یہ بات نہیں آئے کہ جو بھی نقصان جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ فلاں ہے, زلزلہ آیا تو زمین ہلی تو سمندر میں طوفان اٹھا, وہ سب پر ایک ہی بات, یہ سب رب ذوالجلال کا کیا کرایا ہے, اس وہی سب سے بہتر جانتا ہے. یہ بقیہ ساری چیزیں کہنا ہے, اندر رہنا, جب اندر ہوگا تب معرفت ہوگی, کہنا ہوگا تو مولوی بنو گے. زبان پہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ مولوی کر سکتا ہے, معرفت اندر سے بولے گی نہیں صاحب, جو کچھ ہے سب رب ذوالجلال کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور آفت آئی تو بھی, خوشی آئی تو بھی, سب اس نے دی ہے. اسی کا نام بابو کیا ہے, معرفت ہے. ہوتی ہے بہت کم, جتنا آپ سمجھتے ہیں اتنے بزرگ دنیا میں موجود ہیں نہیں. ہوتی بہت, مل جائے کوئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی سے اندر سے بغض رکھے میں اعلان کرتا ہوں اس سے جنگ کا. اس چکر میں ہم لوگوں کو ہمیشہ چاہیے کہ کسی بھی صاحب علم سے ہمیشہ جو ہے نا اس کی بددعائیں نہیں لیں. معلوم نہیں, ہو سکتا ہے کہ صحیح میں یہ پہنچا ہوا ہو, لیکن وہ جو آپ ڈنڈے والے بابا اور ننگے والے بابا ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے کچھ ہوتے نہیں ہیں. وہ اس دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. مطلب کیا ہے, یہ پاگل ہیں.
آپ کو پاگل کو نہیں ستانا چاہیے. وہ اللہ کی ایک آدمی ایک لڑکی کی یاد میں پاگل ہوتا ہے, ایک آدمی اللہ کی یاد میں پاگل ہو سکتا ہے. ہر وقت اس کو اللہ کی محبت ہو گئی ہے, پاگل ہے, اسی کو ہم مجذوب کہتے ہیں. آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیں کہ اگر یہ مسکرا دیے تو میرا کام بن جائے گا, اگر گالی دے دیے تو اور اچھا کام بن جائے گا, مار دیا تو ٹبل اچھا کام ہو جائے گا. یہ جو عقیدہ رکھا جا رہا ہے یہ غلط ہے. یہی کرتے ہیں نا. تقی صاحب عثمانی نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ جائے مسجد میں, پاکستان کے کسی مسجد میں وہ تھے تو پتہ چلا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں. مولانا بھی صاحب علم آدمی ہیں, تو مولانا تو دیکھنا چاہیے کیا ہے. تو اس کے ماننے والے باہر کھڑے تھے لائن سے, وہ جیسے دعا کراتے نہیں, تو وہ سب کے منہ میں تھوک رہا تھا. اتنا پہنچ گیا تھا کہ سب کے منہ میں تھوک رہا. تو مولانا نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب لوگ منہ کھولتے جاتے تھے. ہم نے سوچا کتنا تھوک اس کے پاس, بھائی کتنا تھوکے گا, تھوکنے کی بھی ایک لمٹ ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ زیادہ نہیں تھوک سکتے ہیں, کتنا تھوکیں گے. لیکن وہ کمال چونکہ بزرگ تھا, اپنا تھوکتا گیا, کیا پرابلم اس کو. تو ایسے جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں یہ بزرگی نہیں ہوتی. لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو اگر معلوم نہ بھی ہو تو بھی ہم کو کسی آدمی کے ساتھ جو ہے وہ کبھی نہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے, اور نہ اس پر یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہنس دیں گے, مسکرا دیں گے, مار دیں گے, گالی دیں گے تو کام بن جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا بزرگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہ ان کے اوپر اب تو کہتے ہیں جو جعلی لوگ ہیں کہ جناب ہم معرفت سے پہنچ گئے, یہ تم لوگ جو کر رہے ہو روزہ نماز سب بیکار ہے, تم کو پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے. اب یقینی بات ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اس کا پتہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم تو وہی جانتے ہیں جو پیارے حبیب نے بتایا ہے. اگر پیارے حبیب نے نہیں بتایا تو وہ جانتے ہو تو وہ علم پھر شیطان کا علم ہوتا ہے. ایک کے سوال یہ بھی آیا ہوا ہے, وہ پرچہ معلوم نہیں مل نہیں رہا ہے. پوچھا گیا تھا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر سنا شیطان ہے. یہ بریلوی میں بڑا مشہور جملہ ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. لیکن ایک بات بتا دیں, جب بندہ اپنی طرف سے باتیں بولتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. قرآن حدیث میں کہیں پیر کی فضیلت نہیں لکھی ہے, بلکہ اگر میں پوچھوں پیر کا اصلی عربی کیا ہے تو شاید مشکل سے ملا پائے گا کوئی آدمی. الگ الگ لفظ تلاش کرنا پڑے گا. پیر کی عربی کبھی مرشد بولتا ہے, کبھی سیدی بولتا ہے, کبھی آقا بولتا ہے. پیر کا ایک پیٹنٹ لفظ عربی میں موجود نہیں ہے. کیوں؟ رسول عربی نے پیر کے بارے میں بات نہیں کی. یہ بات آپ کو بتا دیتے ہیں. ویسے گھر کے خود میں مرید ہوں یہ نہیں پوچھنا, لیکن پیر کے بارے میں حضور نے بتایا نہیں ہے کہ آپ فلاں پیر ہوں گے, ایسے ہوں گے, یہ شجرا ہوگا, ان کو اجازت ملے گی تو فلاں خلیفہ بنیں گے. یہ سب اجازت بندہ ہے, فائدہ ہو رہا ہے کرو, سنت سمجھ کر قطعی نہیں کرنا. سنت سمجھ کر کرو گے گنہگار ہو جاؤ گے. ہاں, مولانا صاحب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے لوگ کس امام کی تقلید کرتے تھے؟ بھائی دیکھو, اس کے پہلے بھی شاید جواب دیا ہوں, پچھلی مرتبہ دیا ہوں, پھر جواب دے دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ سے پہلے لوگ سینکڑوں لوگوں کی تقلید کرتے تھے, ایک دو نہیں, سینکڑوں لوگوں کی. بخاری کی روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت کے کچھ ماننے والے لوگ عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتایا جو زید بن ثابت کے خلاف تھا. ان لوگوں نے کہا دیکھو میں عبداللہ بن عباس کو نہیں پکڑ سکتا زید بن ثابت کو چھوڑ کر. پتہ چلا وہ زید بن ثابت کے مقلد تھے. ایسے سینکڑوں لوگ مقلد تھے. ان لوگوں کا سکہ کیوں نہیں چلا اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں مختصر. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی صحابی نے ایک کتاب بھی ایسی نہیں تصنیف فرمائی کہ جس میں A to Z مسائل لکھے گئے ہوں اور لوگ صحابی کے پیٹ پہ ڈیپینڈ ہو جائیں. اگر ایک کتاب بھی ہوتی تو وہ سب سے مستند کتاب ہوتی. اور اب مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے. ماننی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو بے تکی معلومات ہے جو بتانے جا رہا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تفسیر لوگ کہتے ہیں, جو علماء محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر لوگوں نے لکھ کر کے عبداللہ بن عباس کے نام لگا دی. ہے پہلی تفسیر کہتے ہیں لوگ, کیونکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی حدیثیں صحیح تفسیر کے بارے میں ہے. لہذا بندوں نے کیا کہ اپنی رائے اٹھا کر کے کس کے نام ٹھوک دی؟ عبداللہ بن عباس کے نام پہ ٹھوک دی.
تو कोई अगर किताब होती तो सबसे बेहतरीन वो किताब होती, क्योंकि किताब कोई नहीं रही जिसमें A to Z मसाइल का जिक्र किया जाए, लिहाजा लोग मजबूर होकर किसी स्कॉलर की तरफ गए और उन्होंने उनको बात मानी। दूसरा सवाल इसी में किया गया है कि अगर डायरेक्ट हदीस की बात मानी जाए तो मौलाना क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। हदीस की बात मानी जाए तो सबसे पहली बात, एक बात और बता दें, ये जो तकलीफ लोग करते हैं, तकलीफ किस मसले पर होती है? तकलीफ उसी मसले पर होती है जिसमें हदीस या तो मिलती नहीं, नंबर एक, या तो हदीस में एक दूसरे की मुखालिफत। मिसाल के तौर पर नमाज फर्ज है 5 वक्त की, इसमें से हदीस पर अमल किया गया, किसी इमाम की बात नहीं मानी गई है। रोजा फर्ज है, हदीस पर एक। ये जब मामला फंसता है कि इसमें ये मसले में रोजा टूटा कि नहीं टूटा, अब या तो हदीस नहीं मिल रही है, नंबर 1, या ये मिसाल के तौर पर एक आदमी ने पूछा कि मौलाना टेस्ट करेंगे तो रोजा टूटेगा कि नहीं टूटेगा। अब हम मजबूर हैं, हम किसी बड़े स्कॉलर की राय लेने के लिए मजबूर हैं कि किया क्या जाए, क्योंकि टेस्ट के बारे में हदीस मौजूद नहीं है। तो पहली वजह क्या होती है कि जो मसला पेश आता है उस मसले पर हदीस नहीं होती है, लिहाजा बंदा क्या करता, किसी को अपना बड़ा मानकर उसके पीछे चलता है, पहली वजह। नंबर 2, हदीस आ रही है लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ है। हदीस आ रही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया, दूसरी हदीस आ रही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहे खड़े होकर पेशाब किया वो झूठा है। अब ये हदीस अगर डायरेक्ट बंदा अमल करेगा तो एक मरतबा वो खड़ा को मूतेगा, एक मरतबा बैठ के मूतेगा, यही करेगा जिंदगी में। अब वो मजबूर होकर के पूछता है कि भाई इसका क्या मामला है। अब वो स्कॉलर बैठ करके उसको तदजीक करते हैं कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। एक हदीस आ रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा, मतलब करत की, इमाम के पीछे एक हदीस आ रही है कि नहीं की। अब ये बंदा परेशान है, एक स्कॉलर कहता है साहब ये हदीसें ज्यादा सही, दूसरा स्कॉलर कहता है ये हदीसें, लिहाजा इख्तिलाफ होना है। तो ये 2 बुनियादी वजह होती है। पहली वजह हदीस का नामौजूद होना होता है, दूसरी वजह हदीस का आपस में क्या है, एक दूसरे से इख्तिलाफ। अब उसमें स्कॉलर बैठ करके ये डिसाइड करता है कि कौन सी हदीस पहले है। 3 काम करता है वो। नंबर 1, या तो ये मालूम करने की कोशिश करता है कि इसमें से पहले कौन है बाद में कौन है, जो बाद वाली है उसको अख्तियार कर लेता है। अगर नहीं मालूम हो सकती, यकीनी बात है हदीस में तारीख नहीं लिखी हुई है, जब नहीं मालूम हो पाती हदीस तो ये देखता है कि इन दोनों की तस्दीक की कोई शक्ल है कि ऐसा हो जाए कि दोनों हदीसों पर बैक वक्त अमल हो जाए। अगर वो भी शक्ल नहीं होती है तो तावील करता है, भाई इसका माना ये है। मिसाल के तौर पर एक हदीस तरी है कि आग पर ये गोश्त खाने से, ऊंट के गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है, ऊंट के गोश्त खाने से वुज़ू करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया है कि हज़रत ये क्या मामला है। उन्होंने कहा भाई वुज़ू हम लोग कभी कभी कुल्ली करने को भी कहते हैं। अब जो आदमी उस हदीस को पकड़ लिया वो ऊंट का गोश्त खाएगा, वुज़ू करेगा। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस सराहतन दूसरी जगह मौजूद है, वहां नहीं कि ये वुज़ू बकरी का खाए तो नहीं टूटता, ऊंट का खाए तो टूटता है। उन्होंने कहा भाई वुज़ू कभी कभी हम लोग कुल्ली करने के माने में लेते हैं, यहाँ पे कुल्ली करने के माने में है। तो ऐसी वजूहात फंस जाती हैं कि आदमी वहां पर तकलीफ करने पर मजबूर हो जाता है। अगर नहीं तकलीफ करना चाहते हैं तो फिर एक शक्ल और होती है कि आप स्कॉलर बन जाइए, तब तहकीक कर लीजिए। शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने जो मशवरा दिया है, हजरत का मशवरा ये है कि अगर आप अवाम हैं, यू हैव टू फॉलो समवन, आपको किसी न किसी की बात माननी पड़ेगी। मौलाना सिराज की बात मानोगे, बेवकूफ आदमी की, उससे बेहतर है कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात मानो जो बड़ा स्कॉलर है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसमें लगा दी है। अच्छा, अगर आलिम बन गए हो और इस हद तक बन गए हो कि आपके अंदर इज्तिहाद का दर्जा आ गया है, तो उन्होंने कहा अब तहकीक करो। तहकीक करने के बाद देखो किसकी स्कॉलर की, छोड़ करके हदीस देखो कौन सी सही है, कौन सी हमारी इस मसलक पर है। जब यकीन हो जाए कि हदीस सही है और उसके बाद तुम्हारा मसलक जो तुम पहले से फॉलो कर रहे गलत है, लाजिम है तुम छोड़ो। अब तुम मसला अमल नहीं कर सकते क्योंकि तुम स्कॉलर हो, तुम्हारी तहकीक हो चुकी कि फला हदीस सही है, ज्यादा छोड़ना लाजिम हो जाएगा। ये मामला होता है तहकीक। आखिरी सवाल के तरफ में पूछा गया कि बाज मौज़ों में तलवे में कुछ लिखा रहता है, तो इसका पहनना कैसा है? चप्पल में भी, मोजे में भी। इसके बारे में कई मरतबा आपको बता चुका हूं। घरों में हम
पापोश रखते हैं, उसमें वेलकम लिखा रहता है, गाड़ियां सर्विस कराई जाती हैं, वो पेपर रखता है उसमें लिखा रहता है। किसी लिखी हुई चीज पर पैर रखना किसी भी जबान में हो जाए, कन्नड़ा में हो, अंग्रेजी में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो, किसी में आप इल्म की तौहीन नहीं कर सकते। इल्म है, हर हाल में उसकी हमको कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला अगर कोई गलत हो गई है तो माफ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।